سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ رب العالمین نے ایک مثال، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں نکاح میں تھی ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے جو نیک بندے تھے، فخانتاہما، سو ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، سو کچھ نہ کام آ سکا ان دونوں کے اللہ سے کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا ان دونوں سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر سورت کے آخر تک 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے 4 خواتین کا ذکر کیا ہے بطور مثال کے۔ ان میں سے 2 خواتین کا ذکر جو ایمان نہیں لا سکی، حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا، ان کا تذکرہ جو آیت آج پڑھی گئی ہے اس میں ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں 2 ایمان والی خواتین کا تذکرہ ہے۔ جن 2 خواتین کا تذکرہ آج کی آیت مبارکہ میں ہے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ دونوں ہی بزرگ انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، صاحب شریعت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کے نام پہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جو اگلے پارے کے اندر آ رہی ہے۔ 950 سال یعنی 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن اللہ کی شان ہے ان کی اپنی اہلیہ اور ایک بیٹا یہ کافروں کے ساتھ ہی رہے، ایمان نہیں لائے۔ اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی نئے نبی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو مستقل ایک علاقے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے موجودہ عراق سے ہجرت کی اور فلسطین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں شرق اردن کے علاقے میں
اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی تشکیل کی، اور وہاں بڑی آبادی جس کی تعداد اس وقت 5-6 لاکھ نفوس پہ مشتمل تھی، اللہ رب العالمین نے اس آبادی کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جا کر بڑی محنت کی، لیکن ان کی اہلیہ مسلمان نہیں ہوئی، بیٹیاں ان کی مسلمان تھیں۔ اہلیہ حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں ان دو مقدس ہستیوں کی بیویوں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان نہ ہو تو پھر کوئی نسبت بھی کام نہیں آتی۔ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں بھی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تھا، ان کو تنبیہ کی گئی تھی، تو گویا اس مناسبت سے یوں فرمایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمہیں حاصل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، آخری نبی کی بیویاں ہو، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ خالی مقام کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی ایسے کام نہ کرو کہ جن کی وجہ سے خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، بے اکرامی، بے توقیری ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ایمان ہی ضائع کر دیتے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو گویا یہ بات بتا دی گئی کہ نسبت کتنی بڑی اونچی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نسبت کتنی بڑی اونچی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن ایمان نہیں تھا، مومنہ نہیں تھی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں نسبت ہونے کے باوجود جہنم کی آگ میں گئی، بچ نہیں سکی۔ میرے عزیز دوستو، آج میرے آپ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم بھی بعض اوقات خالی نسبتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہم تو بخشے بخشائے، ہم نبی کے امتی ہیں، اور ہم جناب فلاں بابا جی کے مرید ہیں، اور ہم فلاں بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم تو پکے بخشے بخشائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر ان سے یہ کہا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ ایمان حاصل کرو، ایمان بناؤ، ایمان دل میں لاؤ، ورنہ ایمان نہیں ہوگا تو میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت آپ کو حق ملے گا، اللہ اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کی شفاعت پہ ہی ہمارا تکیہ اور اعتماد ہے، اللہ کی رحمت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ۔ لیکن یہ شفاعت بھی ان کو ہی حاصل ہوگی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ ہمیں بھی یہ سبق دے رہی ہے کہ خالی نسبت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ دنیا میں ایمان کو حاصل کرے اور بچانے کی بھی فکر کرے۔ آج ایمان کے ڈاکو لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے، اور اللہ والوں سے تعلق بنا کر ہم اپنے ایمان کو ان ڈاکوؤں سے محفوظ بنا سکتے۔ علماء سے تعلق ہو، اہل اللہ سے تعلق ہو، نیک لوگوں سے تعلق ہو، مشائخ کی خدمت میں حاضری دے اور ادب کرے، اس کی برکت سے ہمارا ایمان بچے۔ اللہ پاک فرماتے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ایک مثال
للذین کفروا، کافروں کے لیے، یہ مثال کافروں کے لیے ہے۔ کس کی مثال ہے؟ فرمایا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی اہلیہ کی اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لے، شادی کے بعد بیوی کی نسبت خامن کی طرف کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تعارف کی نسبت ہے، نسب کی نسبت نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نسبت جو ہے نا وہ باپ کی طرف ہی ہوتی ہے، لہذا کسی کی نسبت باپ سے ہٹا کے خامن کی طرف کرنا یہ غلط ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جب شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد بیوی کی نسبت خامن کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اب اس کا تعارف ہی خامن کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم نے خود ان بیویوں کا تعارف ان کے خامدوں کے ساتھ کیا۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نسبت کس کی ہو رہی ہے؟ خامن کی نسبت ہو رہی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا ایک خاتون کا جن کا نام زینب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب، کون سی زینب؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا امرأۃ ابن مسعود، کیا حضرت ابن مسعود کی اہلیہ؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ؟ تو بتایا گیا کہ جناب وہی۔ تو گویا آپ نے بھی بیوی کی نسبت خامن کی طرف کی پہچان کے لیے، اس لیے اگر بیوی کی نسبت نام کے ساتھ اس کے خامن کا نام لگا دیا جائے اور اس سے اس کا تعارف کروایا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین عورت کے پردے کے متعلق کس قدر اخفاء چاہتے ہیں، کتنا عورت کا پوشیدہ ہونا اللہ پاک چاہتے ہیں، کہ یہاں اللہ پاک نے ان خواتین کا نام بھی ذکر نہیں کیا، ان کی نسبت ذکر کی، اہلیہ نوح، اہلیہ لوط، نام نہیں ذکر کیا۔ اگرچہ تفاسیر میں ان کے مختلف نام آئے ہیں، اس میں اختلاف بھی ہے کہ ان کا نام کیا تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا، لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس کی تفتیش میں لگیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کو پوشیدہ رکھا تو ہم بھی اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے، ہمیں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر بھی غیرت مند اور عزت دار آدمی کسی کے سامنے بیوی کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ وہ گھر والے کہہ کے تو کہے گا، اہلیہ کہہ کے تو تذکرہ کر دے گا، بچوں کی اماں کہہ کے تو تذکرہ کر دے گا، لیکن نام لیتے ہوئے ہر عزت دار شریف آدمی وہ ہچکچاتا ہے۔ یہ غیرت ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے جو اللہ نے ہر مرد کے دل کے اندر رکھی۔ لیکن عورت کا جو ہے اظہار، اس کو بالکل بے پردہ کر دینا، اس کا نام بھی باہر نکلتا رہے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے، حالانکہ دونوں بیویاں کافرہ ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ فرمایا لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ پھر بعد فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھے۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے ان بزرگوں کے لیے جن کو اللہ فرما رہے یہ ہمارے بندے، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ خیانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی خیانت ہوتی ہے، ایک عزت میں خیانت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کی ازواج، چاہے وہ مومنہ چاہے وہ کافرہ،
لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ما زنت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی اہلیہ نے کبھی بھی زنا نہیں کیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی عصمت اور عزت کا اتنا تحفظ کیا ہے کہ بیوی چاہے مومنہ ہے چاہے کافرہ، لیکن اس بد کرداری کے قریب بھی نہیں گئی کسی نبی کی بھی۔ اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو تو اللہ نے اتنا پاکیزہ رکھا، اتنا صاف ستھرا رکھا کہ علماء نے لکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک پوری لڑی کے اندر ایک بھی خاتون ایسی نہیں آئی جس نے خدا نخواستہ بد کرداری کی۔ اس میں بہت ساری مومنات ہیں، بہت ساری کافرات بھی ہیں، لیکن کسی نے بد کرداری کبھی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبیوں کی ازواج اس حوالے سے تو پاکیزہ ہوتی ہیں، لہذا خیانت عزت تو یہاں پہ نہیں ہوئی۔ خیانت مال، علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج کو اللہ مالی خیانت سے بھی پاک رکھتا ہے، وہ مالی کرپشن بھی نہیں کرتی۔ تو پھر خیانت سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ خیانت سے مراد یہی کہ وہ ایمان نہیں لائی۔ اللہ کے نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور انہوں نے نبیوں کے ساتھ جو وقت گزارا وہ حالت نفاق میں گزارا، منافقت کی حالت میں۔ بظاہر اللہ کے نبی کی خدمت، ان کے ساتھ تعلق، لیکن در حقیقت وہ کفر کی حالت میں رہے۔ اسی کفر کو یہاں خیانت کے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے جب انہوں نے یہ خیانت کی، بے ایمانی اختیار کی، تو فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا، کوئی نسبت کام نہیں آئی۔ نبی کی بیوی ہونا یہ نسبت بھی کام نہیں آئی۔ تو کیا فائدہ ہوا نسبت کا؟ معلوم ہوا کہ نسبت، خالی نسبت بیکار ہے جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ ایمان ہوگا تو نسبت واقعی عزت کی چیز ہے۔ ایمان ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، آپ کی ازواج میں ہونا، آپ کے خاندان اور اہل بیت میں ہونا، یہ نسبت بہت بڑی ہے۔ لیکن ایمان نہ ہو تو پھر کوئی نسبت کسی کام کی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بڑی نسبت کے باوجود قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی دوسرے کافروں کی طرح جیسے وہ جہنمی ویسے ہی یہ بھی جہنمی۔ یہ تو ان دو خواتین کا تذکرہ ہے جو بڑی ہستیوں کے گھر میں ہوتے ہوئے ایمان سے محروم رہے۔ آگے ایک ایسی خاتون کا تذکرہ ہے جو ایک بڑے کافر کے گھر میں ہوتے ہوئے ایمان والی بن گئی، اور پھر آخر میں ایک اور مومنہ خاتون کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو نسبت ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.